حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتکم العالیہ، ان کے ساتھ کسی کو 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی کو صرف اس پہ لگا دیا کہ اللہ کے محبوب کی سنت کے رنگ میں جوانوں کو رنگ دیا۔ اس سے بڑی کون سی کرامت دیکھنی ہے لوگوں نے؟ اس سے بڑا کون سا کمال دیکھنا ہے؟ اور اللہ خیر صلاح۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ میں ابھی تک کسی کو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بس اتنا کہتا ہوں کہ مولانا کی جانب اشارہ کر کے کوئی کلمہ ایسا کبھی کوئی بھی نہ کہے، ورنہ پھر مجھے بڑی صحیح طرح سے مرمت کرنی آتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، میں مولانا کی دل و جان سے قدر کرتا ہوں۔ جناب معین الدین صاحب، بمبئی، بھارت، السلام علیکم۔ آپ کا سوال موصول ہوا، یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ نے پوچھا دعوت اسلامی سے متعلق علماء اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ کیا آپ کی ملاقات مولانا الیاس قادری صاحب سے ہوئی؟ دیکھیے، ہمارا موقف تو یہ ہے کہ یہ سنیوں کی جماعت ہے، اور مولانا الیاس قادری صاحب کو میں کم سے کم آج سے 35 سال پہلے جانتا ہوں۔ تو اب آپ بتائیے ان کی کیا عمر ہوگی جب سے میں ان کو جانتا ہوں؟ تو اس لیے وہ ایک سنی صحیح العقیدہ ہیں، لہذا ان کی جو یہ دعوت اسلامی ہے یہ بہرحال یہاں تبلیغ کا کام کر رہی ہے، اور علماء اہل سنت جو ہیں ان سے تعاون فرما دیں۔ نماز پڑھنا تو عبداللہ ابن ابی نے بھی سیکھ لیا تھا، مگر ادا کرنا تو صدیق اکبر سے سیکھو۔ نماز پڑھنا تو یزید کے گروہ نے بھی سیکھ لیا تھا، ادا کرنا حسین ابن علی سے سیکھو۔ نماز پڑھنا تو اکبر کے دربار میں بھی سیکھ لیا تھا، مگر ادا کرنا مجدد الفسانی سے سیکھو، سرکار نقشبند سے سیکھو۔ نماز پڑھنا تو تھانہ بھون نے بھی سیکھ لیا تھا، مگر ادا کرنا امام احمد رضا سے سیکھو، اعلیٰ حضرت حسیب البرکت سے سیکھو۔ اور یہ جماعت والوں جماعت 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 سیکھ تو لیا جماعت نے بھی، مگر ادا کرنا اور دعوت اسلامی میں سیکھو، آؤ سنیوں کے گروٹ میں سیکھو، آؤ علماء اہل سنت کے سائے میں سیکھو، آؤ سنی صحیح العقیدہ نمازیوں کی تعلیم کے سائے میں سیکھو۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی کیونکہ یہ ہر جگہ رسمیاں دا بھی ہے، تاریاں دا یہ سارا فیض ایک ہی جگہ ہے، یہ تو کھلن رسول اللہ دے کوئی جناب چنبیلی دا کوئی غلام دا یہ سارے رسول اللہ دی۔ آپ آگے بڑھیں اور دعوت اسلامی کا کھل کر ساتھ دیں، نکلے قافلوں میں ان کے ساتھ سفر کریں، صحیح العقیدہ قافلوں والوں کے ساتھ، مجھ پر اپنے ایمان کی ضمانت چھوڑ دیں۔ قیامت میں میرا گریبان پکڑیے گا، میں کہتا ہوں نکلو ان کے ساتھ، جاؤ اللہ کی راہ میں سفر کرو، جاؤ اجتماعات میں جاؤ، ہر امام باندھو، ان کی سے نمازیں سیکھو، مسجدوں میں بالغان کے مدرسوں میں دین سیکھو۔ ان کے پاس بیٹھنے سے تمہیں حضور کے ذکر کی خوشبو ملے گی۔ اپنے بچوں کی ایمانوں کی حفاظت کرو، بکری جب تک ریوڑ میں رہتی ہے بھیڑیا حملہ نہیں کرتا، یہ مصطفیٰ کا ریوڑ ہے۔ ان کے ساتھ شامل رہو، عقیدوں کی فکر کرو، مرنا سب نے ہے لیکن سچے عقیدے کام آئیں گے۔ اور جو جماعت میں ہے دعوت اسلامی میں ہے، میں ان سے کہوں ادھر ادھر کی طرف توجہ نہ کرو، سیدھے راستے پر آ گئے ہو تو شیطان کبھی تمہیں رکنے نہیں دے گا اس راستے پر، لیکن مجھ پر اگر رتی برابر بھی یقین ہے تو میں تعلی و تسنع نہیں کر رہا، ملائیت کو ایک طرف رکھ کر حضور کا خادم بن کر یہ بات عرض کر رہا ہوں، صحیح جماعت میں آ گئے ہو، صحیح لکیر مدنی چینل میں 24 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد بھی کوئی منظر خلاف اشارہ بتا دو، کوئی آواز خلاف اشارہ بتا دو، چینل جیسی تفریحات میں انٹرٹینمنٹ انسٹرومنٹ جب اس میں شریعت کی مخالفت نہیں ہے، جب مشین کو غلام بنا لیا گیا، مشین میں دین ڈال دیا، مشین دین کے خلاف نہ سوچتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ دکھتی ہے، نہ دکھاتی ہے، جب مشین پر دعوت اسلامی کا اتنا قبضہ ہے تو اگر ان ہاتھوں سے دین لیا جائے، دعوت اسلامی میں آ کر دین لیا جائے، ہمیں جب مشین کا مزاج بدلا جا سکتا ہے تو تمہارا مزاج بدلنے میں کیا لگے گا؟ 200 ممالک میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے، ہمیں ہر جگہ سے بچے۔ میں اس موقع پر اپنے دل کی تہی گہرائیوں کے ساتھ امیر اہل سنت، قائد اہل سنت
حضرت علامہ ابوالبلال محمد الیاس قادری حفظہ اللہ تعالی کو گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ خیال، وہ دل کا درد جو امت کے لوگ اپنے سینوں میں دبائے اور چھپائے پھرا کرتے تھے، اسے انہوں نے محسوس کیا اور اپنے بزرگوں کی ایما پر اور اپنے مرشد کا فیضان ساتھ میں لے کر، ان کی دعائیں ساتھ میں لے کر اس تحریک کی بنیاد ڈالی، جسے دنیا اہل سنت والجماعت کی واحد عوامی اور اسلامی تحریک دعوت اسلامی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آج مجھے بہت خوشی ہے جس تنظیم نے سب سے آگے بڑھ کے حصہ لیا ہے اور احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے جس تنظیم نے اور سنتوں کی تبلیغ کے ذریعے سب کے سینوں کو مدینہ بنایا ہے، وہ تنظیم کوئی اور نہیں، وہ دعوت اسلامی۔ حضرت قبلہ الحاج شیخ مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب دامت فیوزہم کے بارے میں کچھ کہیں۔ ہمارا زمانہ نا میڈیا کا زمانہ ہے، اس زمانے میں نا کسی کے بارے میں کچھ کہنا یا کسی کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اس کو مختلف رنگ دیے جاتے ہیں، مختلف انداز کے ساتھ اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ میں ان کے بارے میں اتنی بات، صرف اتنی بات، میں بڑا محتاط آدمی ہوں، میں کوئی بات اس انداز میں نہیں کرتا کہ کوئی شخص کہے کہ کچھ لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے بات کر رہے ہیں یا کوئی خوشامد کر رہے ہیں۔ میں جن لوگوں کی دل اور روح سے عزت کرتا ہوں ان میں ایک مولانا محمد الیاس قادری کل بھی، اور میں انہیں اس دور میں جن لوگوں نے بڑا احسان کیا ہے نا امت کے ساتھ، ان لوگوں میں ایک آدمی میں ان کو جانتا ہوں۔ لیکن اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ میرے کو تعریف کرنے سے کوئی بزرگ بڑا ہو جائے گا۔ میری تعریف کرنے سے انہوں نے کام کیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ کیا ہے اور بڑی جد و جہد کے ساتھ کیا ہے، اور ان کے عقائد، ان کے نظریات وہی نظریات ہیں جو 1400 سال سے امت مسلمہ کے نظریات ہیں۔ 3 اتار گزرے ہیں، 3 کو بڑا خوبصورت اس دن قبلہ شاہ صاحب نے بیان کیا۔ یہ پہلے اتار ہیں حضرت خواجہ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرے ہیں حضرت خواجہ علاؤ الدین اتار حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ، اور تیسرے ہیں ہمارے اتار امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی مدد اللہ علی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور حضرت کو دیکھ کے حضرت اسلاف یاد آتے ہیں۔ حضرت یہ اب جو رہ گئی نا خانقاہوں میں بس کرامتیں نہیں تھیں، حضرت وہاں علم ہوا کرتا تھا۔ وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا مدنی مذاکرہ، وہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر مجھے یاد آتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی مجلس ایسی ہوتی ہوگی، حضرت بیٹھے ہیں، امام یوسف بیٹھے ہیں، امام ظفر بیٹھے ہیں، امام محمد بیٹھے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر حضرت علم پر گفتگو کی جائے۔ بھائی یہی تو ولایت ہے، یہی تو کمال ہے، اور کیا کمال ہے؟ مولانا الیاس قادری کے خلاف کتے نہیں اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو ہے، انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر 22 مساجد بنانے کا اعلان کیا۔ اس پر کچھ لوگوں کو رنج ہوا اور انہوں نے باتیں بتانا شروع کر دیں اور ان سے جھگڑے شروع کر دیے، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحبت کو نہیں دیکھ رہے کہ آخر وہ صحابی کس پیغمبر کے ہیں، اور ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اپنی زبان سے کتنی بار اس انداز میں لیا کہ معاویہ کو بلاؤ کہ آئے اور حدیث لکھے، آئے اور آیت لکھے، آئے اور میرا خط لکھے، یعنی کتنا راز۔ لیکن ان 2 جماعتوں نے بڑا کام کیا یہاں آنے کے بعد میں نے مشاہدہ کیا، دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، ان کے امیروں کو اللہ پاک اور زیادہ خدمت کی توفیق بخشے، اور جو اس کے کارکنان ہیں، جو مبلغین ہیں، جو سنیت کی انتھک کوشش کر رہے ہیں سنیت کی خدمت کی، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ آپ نے واقعی کوئی چینل دیکھنا، مدنی چینل دیکھو، سویرے لاؤ مدینے والے کی بات ہوتی ہے، دوپہر لگاؤ مدینے والے کی بات ہوتی ہے، رات لگاؤ مدینے والے کی بات ہوتی ہے۔ تبھی میر اہل سنت نے مدرسے بنائے، نام کیا؟ مدرسۃ المدینہ، جامعہ بنائے جامعۃ المدینہ، اور ایک کتابوں کا شعبہ بنایا المدینۃ العلمیہ ہے، مکتبۃ المدینہ، اور ہر طرف مدینہ مدینہ ہے۔ اس بندے کے ساتھ جڑ جاؤ، خدا کی قسم خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم خدا کی قسم میرے غوث پاک کا نائب ہے، غوث العظم کے نائب ہیں، اور وہ عظیم اللہ کا ولی جس کی ایک کرامت نہیں ہے۔ مدنی چینل دیکھو تو الگ کرامت ہے، مدارس المدینہ دیکھو الگ کرامت ہے،
تعلیم بالغہ ایک الگ کرامت ہے، اور اتنا بڑا تعلیمی نیٹ ورک ایک الگ کرامت ہے، فیضان مدینہ کی بھرمار ایک الگ کرامت ہے، اور ہر شہر کے اندر دارالفتاء 1000 طارق جمیل اکٹھے کرو، الیاس قادری کی جوتی کے ساتھ نہیں ملتے۔ خدا کی قسم مجھے بتاؤ، اتنا متقی پرہیزگار عالم جس نے نجدیت کے تابوت میں ایسا کیل ٹھونکا ہے، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ القدسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جامعہ فیضان مدینہ میں حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ تمام شعبہ جات کو تو نہیں دیکھ پایا، لیکن چند شعبہ جات کو دیکھ کر قلبی مسرت اور فرحت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی اور عروج نصیب فرمائے، اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اس مرکز کو ایک بہتر کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا حصار نصیب فرمائے، اور ہم سب کو خیر اور برکت عطا فرمائے، عالم اسلام کو عزت، عروج اور بانک پر نصیب فرمائے۔ كلنا من كل البلاد أتينا بقوة روحانية أولياء الله، وخاصة منهم سيدي وشيخي وإمامي سيدنا محمد إلياس۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں سے اور مختلف دنیا کے ممالک سے یہاں پر جو اللہ عز و جل کے اولیاء اللہ کی نظر عنایت کی ہے، اور ان سب میں جو خاص نظر عنایت ہم سب پر اور مجھ پر ہے، وہ میرے امام اور میرے شیخ امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت اللہ مولانا محمد الیاس قادری ہیں۔ قادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی نے ہر جگہ پہ یہ فرمایا کہ اگر ترجمہ قرآن پڑھنا ہے تو صرف کنز الایمان پڑھا جائے۔ یہ سب سے بڑی ایک خدمت ہے، اس لیے کہ ظاہر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن آپ پڑھیں گے تو عقائد اہل سنت میں مضبوطی ہوگی۔ دیگر جو تراجم ہے جہاں غلط ترجمے وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے کیا، ان سب کا رد ہوگا، اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ذریعے ایمان کی مضبوطی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو فتاوی رضویہ شریف کی ہمارے پاکستان کے علماء نے 12 جلدوں کو 30 جلدوں میں کیا، اس کی تراجم وغیرہ کے ساتھ، تخریج کے ساتھ، اس کو بھی آن لائن ورژن میں سرچبل کے حساب سے آن لائن ورژن CD کے ذریعے سب سے پہلے میرے خیال سے کام کرنے والے دعوت اسلامی، اور اسی طرح ان کے ویب سائٹ میں دعوت اسلامی .net میں کئی ہزار کتابیں آپ پائیں گے، جس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی، حضور صدر الشریعہ کی، اور دیگر ہمارے اکابر علماء اہل سنت کی کتابیں، اور کئی ایسی کتابیں جو 400-500 سال پہلے کے بزرگوں کی لکھی ہوئی تھی، اس کو بھی ترجمہ کر کے اپنے ویب سائٹ میں اپلوڈ کیا ہے۔ اور انگریزی میں کئی کتابیں، کئی ملک کے کئی زبان میں، یہاں تک کہ کینیا کی زبان میں، سری لنکا کی زبان میں بھی کچھ کتابیں انہوں نے شائع۔ بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر سوال کیا گیا کہ یہ لوگ خواب میں کبھی مدینہ دیکھتے ہیں، کبھی کیا دیکھتے ہیں۔ میں کہا بھائی جو جس چیز میں رہے گا وہی دیکھے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی کپڑا بیچتا ہے تو رات بھر کینچی چلاتا رہتا ہے، تو ایسی کوئی مدینہ کا تصور مدینہ ہمیشہ کیے رہتا ہے، مدینہ کی یادوں میں بسا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو خواب میں مدینہ نظر آئے گا۔ اب مدنی چینل کے بارے میں تو میں بہت پہلے سے یہ سوچتا رہا، بلکہ میں اپنی نجی مجلسوں میں انفرادی طور پر اپنے ان اسلامی مبلغین سے کہتا رہا کہ بھائی میرا اپنا جو نظریہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں حاجت کا تحقق ہو چکا ہے۔ ایک حاجت یہ ہمارے فقہی اصطلاح ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کے دین، ایمان، عزت، ناموس یہ دشواریوں میں، خطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نظریے سے میں نے کہا کہ بھئی اب تو بہت ضروری ہو گیا کہ ہمارے لوگ آئیں، ورنہ اچھے خراب کا لوگ امتیاز ختم کر دیں گے کہ اسلام عالمی مذہب ہے، پورے عالم میں ہمیں پہنچانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مجھ میں وہ سکت نہیں، ابو بکر بھائی میں وہ سکت نہیں کہ پوری دنیا میں ہم جا سکیں، اس لیے اسلام کے عالمی مذہب ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا یہ نعمت الہیہ ہے اس وقت، اور اسے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اگر اس کو استعمال نہیں کیا گیا
تو وہ دن دور نہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنے کمرے میں ماتم کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے. مدنی چینل سے متعلق مجھے بتایا گیا